العجب 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 یا قرآن سے اشارات سورہ آل عمران۔ ان اللہ استفا آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران آل العالمین۔ اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو جہان والوں پر برتری دی۔ اس آیات میں آل ابراہیم کے سلسلے سے اہل البیت کا ذکر آتا ہے، جس میں علی علیہ السلام و مقام بھی شامل ہے۔ سورہ الداریات 85 میں نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ روایت کے مطابق مولا علی کی ولادت کعبہ میں ہوئی، جہاں صرف اللہ کی عبادت ہوتی ہے، یعنی ان کی زندگی کا اصل مقصد عبادت اور ولایت تھا۔ حدیث اور روایت کعبہ میں ولادت کا واقعہ حاکم نیشاپوری سنی محدث اپنی کتاب مستدرک الحکیم میں لکھتے ہیں، علی ابن ابی طالب کی ولادت کانہ کعبہ کے اندر ہوئی اور ان کے سوا کسی اور کی ولادت اس گھر کے اندر نہیں ہوئی۔ مستدرک الحکیم والیوم 3 پیج 483۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فضیلت کی حدیث علی کی ولادت اور مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور علی ہر مومن کا ولی ہے۔ سنن الترمذی والیوم 5 پیج 632۔ ایک اور حدیث، جس نے علی کو دیکھا اس نے مجھ کو دیکھا، اور مجھ کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ مسند احمد والیوم 6 پیج 32۔ 13 رجب کا واقعہ، جب جناب فاطمہ بنت اسد مولا علی کی ولیدہ نے کعبہ کا طواف کیا تو انہیں ظہر کے وقت درد ظہور ہوا۔ انہوں نے دعا کی، پروردگار، میں تیری قدرت اور رحمت پر یقین کرتے ہوئے تجھے علی اور ابراہیم کے حق کا وسیلہ دیتی ہوں، مجھے یہ درد آسان فرما۔ روایت ہے کہ کعبہ کی دیوار پھٹ گئی اور وہ اندر چلی گئیں۔ 3 دن تک اندر رہیں اور 13 رجب کو علی ابن ابی طالب کی ولادت ہوئی۔ ینابی المودت القندوزی الحنافی والیوم 1 پیج 555۔ پوائنٹ نتیجہ، قرآن کے اشارات سنی اور شیعہ دونوں روایت سے ثابت ہے کہ مولا علی کی ولادت 13 رجب کعبہ کے اندر ہوئی۔ جنگ احد حدیث صحیح البخاری میں روایت ہے کہ غزوہ احد کے دن رسول اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو مقام پر مقرر کیا اور انہیں حکم دیا کہ اپنی جگہ نہ چھوڑے۔ تاریخی روایت ابن الاتیر اور الطباری نے لکھا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے جنگ میں دشمن کے علمبرداروں کو شکست دی۔ جنگ خیبر حدیث صحیح البخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اسے محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن یہ جھنڈا امام علی علیہ السلام کو دیا گیا۔ تاریخی روایت ہے کہ امام علی علیہ السلام نے خیبر کے قلعے کا دروازہ اکیلا اٹھایا اور اسے سپار کے طور پر استعمال کیا۔ جنگ صفین حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ امام علی علیہ السلام سے صفین کے شہیدوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، ہمارے شہید بھی جنت میں ہے اور ان کے شہید بھی۔ جنگ نہروان حدیث روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک گروہ اسلام سے اس طرح نکل جائے گا جیسے تیر نشانے سے نکل جاتا ہے۔ یہ حدیث خارجیوں کے لیے ہے جو جنگ نہروان میں امام علی علیہ السلام کے خلاف لڑے۔ جنگ جمل تاریخی منابع الطبری اور ابن اثیر کے مطابق جنگ جمل حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر کے درمیان اور امام علی علیہ السلام کے درمیان ہوئی۔ سیدنا علی علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح
ایک عظیم واقعہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خوشی کا سبب بنا، اور اس پر احادیث میں واضح طور پر ان کی رضا اور دعا کا ذکر ملتا ہے۔ یہ بات سنی حدیث بکس میں بھی ثابت ہے۔ آپ کے لیے ریفرنسز کے ساتھ تفصیل پیش کی جا رہی ہے۔ نکاح علی اور فاطمہ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی۔ ایک، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کروں۔ ریفرنس المستدرک الحاکم والیوم 3 پیج 119۔ الحاکم نے اس حدیث کو صحیح الاسناد کہا ہے۔ امام دہابی بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ 3، سنن الترمذی حدیث۔ جب رسول اللہ نے علی کا رشتہ قبول کیا تو انہوں نے فرمایا، لقد زوجتک احب اہلی الیہ، میں نے تمہارا نکاح کیا ہے اپنے سب سے پسندیدہ گھر والے فاطمہ سے۔ ریفرنس سنن الترمذی حدیث نمبر 3868 کی۔ یہ قول احادیث میں آیا ہے اور سنی سورسز میں بھی اس کی روایت ملتی ہے۔ یہ حدیث شیعۃ علیہم الفائزون کے لفظوں میں ملتی ہے۔ حدیث میں، یا علی اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون میں موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی وان شیعتک ہم الفائزون یوم القیامۃ۔ یا علی، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تمہارا مقام میرے ساتھ ویسا ہو جیسا ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا؟ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تم اور تمہارے شیعہ نور کے منبروں پر ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور وہ جنت میں میرے قریب ہوں گے۔ تمہارے شیعہ قیامت کے دن کامیاب فائز ہوں گے۔ ریفرنسز فرام سنی سورسز۔ 1، الدیلمی فردوس الاخبار، کتاب فردوس الاخبار بائی الدیلمی حدیث علی و شیعتہ ہم الفائزون، تخریج حافظ جلال الدین سیوطی نے بھی اس حدیث کو اپنی کتابوں میں نقل کے تفسیر میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول پر فرمایا، ہوا انت یا علی و شیعتک، یعنی یہ تم ہو علی اور تمہارے شیعہ۔ ریفرنس تفسیر الدر المنثور جلال الدین سیوطی، ابن حجر الہیثمی، کتاب صواعق المحرقہ۔ روایت ابن حجر نے اس حدیث کا ذکر کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی اور اس کے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے۔ 4، المناقب ابن المغازلی، سنی ہسٹورین ابن المغازلی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، علیون و شیعتہ فائزون۔ نتیجہ، یہ حدیث علی اور اس کے شیعہ کامیاب ہے کا لفظی یا معنوی ثبوت سنی حدیث اور تفسیر کی کتابوں میں ملتا ہے۔ یہ عقیدہ قرآن اور صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ اللہ نے 12 اماموں کا نظام رکھا ہے جو امام علی سے شروع ہوتے ہیں اور امام مہدی آج تک جاتے ہیں، اور جو اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا اس کی موت جہیلیت، کفر، ایمان کے بنا کی موت ہے۔ قرآن سے دلیل سورہ نساء 4:59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اپنے میں سے اولی الامر حکمرانوں اماموں کی اطاعت کرو۔ شیعہ اور سنی مفسرین کے نزدیک اولی الامر سے مراد معصوم امام ہے جو گناہ سے پاک ہے۔ تفسیر طبری، تفسیر در المنتور، تفسیر قمی، سورہ بقرہ 4:2۔ اللہ نے ابراہیم کو امتحان لیا اور جب ان کو کامل پایا تو فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ امامت اللہ کی طرف سے منسوب ہوتی ہے۔ خطب رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا، میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، سب قریش سے ہوں گے۔ صحیح مسلم کتاب الامارہ حدیث نمبر 80۔ سنی دونوں بکس میں یہ متواتر ہے۔ شیعہ عقیدے میں یہ 12 امام اہل البیت ہے۔ 2، حدیث من ماتا
जो अपने इमाम को न पहचाने, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ने फरमाया, मन माता वलम यारिफ इमामा ज़मानी ही माता मीततन जाहिलिया। जो अपने जमाने के इमाम को पहचाने बगैर मरे, वो जाहिलियत की मौत मरता है। मुस्नद अहमद इब्ने हम्बल वॉल्यूम 4 पैक्ति 21, मुस्नद अबू याला वॉल्यूम 9 360, शिया सोर्स अल काफी वॉल्यूम 9 20 पर पैरा इमामों के नाम शिया रिवायत सुन्नी बुक में भी दलील। इमाम अली इब्ने अबी तालिब, इमाम हसन अल मुज्तबा, इमाम हुसैन अल शहीद, इमाम ज़ैन अल आबिदीन, इमाम मुहम्मद अल बाकिर, इमाम जाफर अस सादिक, इमाम मूसा अल काजिम, इमाम अली अल रिदा, इमाम मुहम्मद अल तकी अल जवाद, इमाम अली अल नकी अल हादी, इमाम हसन अल अस्करी, इमाम मुहम्मद अल महदी अल मुंतज़र। नतीजा, कुरान में उलल अम्र की इताअत का हुक्म है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 खलीफा इमामों का जिक्र फरमाया, और जो अपने इमाम को नहीं पहचानता उसकी मौत ईमान के बगैर होती है। ईद गदीर का वाकया इस्लामी तारीख का अहम वाकया है, जो 18 ज़िल-हज को गदीर खुम के मकाम पर वाकया पजीर हुआ। इस दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम को अपना वली और मौला, स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल सक्सेसर करार दिया। ये वाकया कुरान और सही अहादीस दोनों में साबित है। एक, कुरान से ईद गदीर का सबूत। पहले नाजिल होने वाली आयत सूरा अल-माइदा चैप्टर 5 वर्स 67, या अय्युहर रसूलु बल्लिग मा उन्जिला इलैका मिन रब्बिका व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ऐ रसूल, पहुंचा दो उस पैगाम को जो आपके रब की तरफ से आप पर नाजिल हुआ है, और अगर आपने ये ना किया तो आपने उसका पैगाम ही नहीं पहुंचाया, और अल्लाह आपको लोगों से बचा लेगा। सूरा अल-माइदा 5 वर्स 67। तफसीर, ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब रसूल अल्लाह गदीर खुम के मकाम पर रुके। यहाँ रसूल को हुक्म दिया गया कि अली खामे इस्किली बिलाया लीडरशिप का ऐलान करे। ये आयत बास सुन्नी व शिया मुफस्सिरीन के नज़दीक इसी मौके पर नाजिल हुई थी। सुन्नी तफसीर से हवाला तफसीर अद्दुर अल-मंथूर जलालुद्दीन सुयोती, तफसीर अल-कश्शाफ अल-ज़मख़शरी। बाद में नाजिल होने वाली आयत सूरा अल-माइदा 5:3, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सूरा अल-माइदा 5:3, आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और इस्लाम को तुम्हारे लिए दीन के तौर पर पसंद किया। मुअब्बत, ये आयत गदीर के फौरन बाद नाजिल हुई, जहां अल्लाह ने इमामत का निज़ाम मुकम्मल कर दिया। और हदीस से सबूत। हदीस अल-गदीर मेन हदीस मुतवातिर, मन कुन्तु मौला फ़हादा अलीउन मौला अल्लाहुम्मा वाल मन वाला व आदा मन आदा, जिसका मैं मौला हूँ